السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 46 اور 47 یعنی 46 اور 47 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرمانبردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلی کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کا نہایت عمدہ، شاندار اور پروقار طریقہ سکھایا ہے، اور وہ یہاں ذکر اہل کتاب کا کیا گیا ہے، مگر یہ ہر ایک کے لیے اپلائی ہوتا ہے جہاں بھی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں دین کی، کہ بحث نہ کرو، الجھو نہیں، جھگڑے کی نوبت نہ آنے دو، اور کسی کی توہین نہ کرو۔ غرض یہ کہ جتنے بھی غلط طریقے ہیں وہ نہیں اپنانے چاہیے، بہترین طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے تاکہ دل میں بات اتر جائے۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نوٹ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، یعنی مباحثہ معقول دلائل کے ساتھ، مہذب اور شائستہ زبان میں اور افہام و تفہیم کی اسپرٹ میں ہونا چاہیے تاکہ جس شخص سے بحث کی جا رہی ہے اس کے خیالات کی اصلاح ہو سکے۔ مبلغ کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ مخاطب کے دل کا دروازہ کھول کر حق بات اس میں اتار دے اور اسے راہ راست پر لائے۔ اس کو ایک پہلوان کی طرح نہیں لڑنا چاہیے جس کا مقصد اپنے مد مقابل کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، بلکہ اس کو ایک حکیم کی طرح چارہ گری کرنی چاہیے جو مریض کا علاج کرتے ہوئے ہر وقت یہ بات ملحوظ رکھتا ہے کہ اس کی اپنی کسی غلطی سے مریض کا مرض اور زیادہ نہ بڑھ جائے، اور اس امر کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم تکلیف کے ساتھ مریض شفا یاب ہو جائے۔ یہ ہدایت اس مقام پر تو موقع کی مناسبت سے اہل کتاب کے ساتھ مباحثہ کرنے کے معاملے میں دی گئی ہے، مگر یہ اہل کتاب کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تبلیغ دین کے باب میں ایک عام ہدایت ہے۔ مولانا نے اس حکم کی بڑی اچھی تشریح کی ہے، اس سے ہر بات واضح ہو جاتی ہے، اور ہم اگر ان اصولوں پر عمل کریں اور ان اصولوں پر تبلیغ دین کریں تو اس کے بہترین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہو، یعنی ظالم جو ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں، دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری چاہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوگا اور اسے ہماری کمزوری سمجھیں گے، تو ان کو اس طرح تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے پھر اسی طریقے سے نپٹا جائے گا جیسا کہ مجرموں کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ اور پھر جب دلیل پیش کرنے لگیں، بات شروع کرنے لگیں، تو اس بات کی بنیاد ہماری یہ ہونی چاہیے، خاص طور سے اہل ایمان کے ساتھ، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے یہ کہو کہ ایمان لائے ہم اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی، یعنی ہماری طرف جو کتابیں آئی ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں،
جو نبی آئے ہیں ہم ان پر یقین کرتے ہیں، اور ان کتابوں اور ان نبیوں پر بھی یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف بھیجی گئی تھیں۔ ظاہر ہے اہل کتاب میں اکثریت جو ہے جن کی، وہ بنی اسرائیل کی ہے، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی آئے جن پر کتابیں نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ پہ توریت اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل، اور پھر اور بھی نبیوں کے اوپر اور بھی جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ وہ نبی سچے تھے اور کتابیں سچی تھیں۔ اور پھر ایک اور بڑی اچھی دلیل جو ان سے کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کو تو وہ بھی مانتے ہیں، اہل کتاب تو خدا کو بالکل مانتے ہیں کہ اسی نے سب کچھ بنایا، سب اسی کی ہدایتوں نے اور احکامات ہیں، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، یہ یقین تو ہے اہل کتاب کو خاص طور سے۔ تو پھر یہ بات بھی ہمارے ان کے درمیان مشترک ہو گئی کہ ایک خدا ان کا بھی ہے اور وہی ایک خدا ہمارا بھی ہے، اور ہم بھی اسی کے فرمانبردار ہیں، اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اسی کے فرمانبردار ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے ہی تم پر نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اکثر ایمان لے آتے ہیں، کافی لوگوں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو یہ مان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اسی کا کلام ہے، لیکن تسلیم کرنے میں ان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ باپ دادا کے طریقے پر چل رہے تھے۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل عرب جن میں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ان میں سے بھی بہت سے ایمان لانے لگے تھے، اور اسی لیے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد پیدا ہو گئی تھی ان کے حیات میں ہی۔ اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا انکار، ان آیات کا انکار وہی کر سکتے ہیں جو ہٹ درم ہیں، جو تعصب رکھتے ہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے بات کو اور دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر یہی لوگ صحیح کافر ہیں، اور ان سے کوئی توقع بھی نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ سدھریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر ہمیں بھی تبلیغ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اس کے ہم کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔